اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ منافقون دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا جی۔ میں انشاءاللہ یہ دعا کر دینا جی۔ مکے دے صحابہ نے ہجرت کر کے مدینے دی بستی نو اپنا شہر بنایا۔ مدینے دے بندیاں نو انصار کیا جاندہ ہے صحابہ نو، اور جڑے آئے نے انہوں نے مہاجر کیا جاندہ۔ مہاجر اور انصار اگرچہ مسلمان سن، لیکن اے فکری اختلاف موجود سی کہ اے مہاجر نے، فکری اسلامی اختلاف نہیں سی، فکر اختلاف ایسی کہ اے مہاجر نے اور اسی انصار۔ مہاجر سمجھتے سن کہ اساں دین واسطے کر چھڑے نے، اور انصار سمجھتے سن کہ اساں انہاں مہاجرانو کر دیتے نے۔ یہ تھوڑا جا فکری اختلاف رہندا سی، لہٰذا پیغمبر اعظم نے اس گل دا احساس کر دیاں ایک ایک مہاجر نو ایک ایک انصاری دا بھائی بنا دے۔ آپ نے فرمایا کہ آپس وچ فکری اختلاف بھی ختم کرو اور آپس پائی پائی بن جو، ایک مہاجر ایک انصار نبی نے پرا بنا دیتے۔ اس دے باوجود بھی کدی کدی چھوٹی موٹی ہوئی جاندی سی ایک دوسرے نال، مہاجران دی اور انصار دی۔ نبی پاک تو بعد تے ویسے لڑ پہ سنو، نبی پاک دے وصال تو بعد تے لڑائی ہو گئی سی مہاجر و انصار دی، اگرچہ نبی نے پائی پائی بنائے سن، لیکن وہ پائی پائی جڑے بنے سن وہ نبی پاک دے وصال تے بعد فوراً، بلکہ جے نبی پاک دی تدفین بھی نہیں سی ہوئی جدوں لڑ پہ سرکار دو عالم دی جے تدفین نہیں سی ہوئی تو وہ بندے آپس لڑ پہ سن، اور وہ نبی پاک دے ممبر دے حوالے نال کے خلیفہ کنوں ہونا چاہیے۔ مہاجران دے سن کہ ساڑیاں قربانیاں زیادہ نے، اور انصار آندے سن ساڑیاں قربانیاں زیادہ۔ وہ آندے سن اساں دین واسطے کر چھڑے، ساڑی قربانی ہے۔ انہاں آکھیا تسی بے کار ہو گیا سو، اساں تانوں کر دیتے، اے ساڑی قربانی۔ گویا اس لڑائی نو تو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اس واسطے کہ بڑا شرارتی وہ بندہ ہوندہ ہے جڑی مکی لڑائی نو آکے شروع تو گل سناؤ کی ہے۔ کئی بندے ایسے شرارتی ہوندے نے، لڑائی مک گئی ہوندی ہے وہ مگروں آندے نے تو پھر شروع کران واسطے آندے نے شروع تو سناؤ ہویا کی سے، تاکہ اتھوں گل شروع ہوئے تو پھر لڑائی ہو پائے۔ میں تے ہو جا بندہ نہیں، میں تے بچوں لڑائی بچوں اچھی گل کر لئی، لڑائیاں چو اچھیاں گلاں نکل دیا نہیں، لیکن میں بہت اچھی گل لڑائی چو کڈی ہے۔ مہاجران دے سن کہ ممبر رسول تے بہنا ساڈا حق ہے۔ صحابہ کرام دی گل کر رہے ہیں، صحابہ کرام میں پیانا لڑے نے آپس وچ، نبی دے ممبر دی وجہ تو لڑے نے، خلافت پیغمبر دی وجہ تو لڑے نے۔ اے شکر ہے کہ اس لڑائی وچ علی کوئی نہیں سا، ورنہ لوکاں آکھنا سی کہ تہاڈا امام بھی لڑیا ہے۔ بالکل بھی ایسی نہیں سی۔ حضرت علی علیہ السلام تے تجہیز و تکفین سن، تو بندے آپس وچ لڑے نے، بندے ہیٹھ ہوتے یعنی ڈگے نے، بزرگ جڑے صحابہ سن کئی پیراں چ کچھ لے گئے نے، اس حد تک لڑائی ہتھی پہ گیا بند۔ اچھا وہ بچوں جی میں چنگی گل کڈی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، لڑائی تو میں پڑھنی نہیں۔ مہاجر آندے سن کہ دین تے قربانیاں ساڑیاں زیادہ نے، ممبر رسول تے ساڈا حق ہے۔ انصار آندے سن کہ دین تے قربانیاں ساڑیاں زیادہ نے، ممبر رسول ساڈا حق ہے۔ یہ دا مطلب ہے دونوں پاسے دے صحابہ دا بیان اکٹھا کریے تے بچوں اے نتیجہ نکلدا ہے کہ نبی دے ممبر دا حقدار ہوئے جدیاں دین تے قربانیاں زیادہ۔ بہت شکریہ، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا۔ اے بندے تاریخ جو قربانیاں پڑھ دے رہے ہیں تو فیصلہ کر دے رہے ہیں۔ بہرحال دونوں دی لڑائی جو نتیجہ ہے نکلتا ہے۔ میں تو آیت پڑھن لگا، شان نزول پہ پڑھنا، وہ جڑے ویلے مسلمان لڑتے ہیں نا آپس وچ، ادوں منافق فائدہ اٹھاندا ہے۔ میں پھر عرض کرنا، جدوں مسلمان آپس وچ لڑتے ہیں ادوں منافق فائدہ اٹھاندا ہے۔ تو اسے گل میں خطابت اینوں ہی آندے نے، اینوں ذرا دوجے پاسے بیان کرن لگا
جڑا مسلماناں دی لڑائی وچوں فائدہ اٹھائے وہی منافق. بہت شکریہ. دو مسلمان لڑدے ہون جڑا وچوں فائدہ اٹھائے نا وہ منافق. یہ ایک مہاجر تے ایک انصاری آپس وچ لڑ پے. وہ پھر نبی پاک نے صلح بھی کرا دیتی، لیکن وہ جڑے منافقین سن انہوں دا پتہ تو نہیں سی لگتا کیڑا کیڑا منافق ہے، چونکہ وچ ہی سن. وہ منافق کا جہاں پتہ لگ جائے، جہاں پتہ لگ جائے وہ منافق نہیں ہوتا. منافق وہ نہیں آتے جہاں پتہ نہ لگے. وہ دا پتہ یا اللہ نو ہوندا ہے تے یا رسول نو ہوندا ہے. اللہ نو پتہ ہوندا ہے تے نبی نو بھی پتہ ہوندا ہے. جہاں منافقاں نو برداشت کر جائے انہوں محمد آندے. میں پھر عرض کرنا، منافقین روز میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھتے سن تے پیغمبر اعظم بالکل بھی کچھ نہیں سا. اگر تانوں یاد ہوئے تے کچھ منافقاں نے نبی تے حملہ بھی کیتا سی. غزوہ تبوک تو واپسی تے حملہ کیتا، 12 بندیاں نے نبی تے قتل دے رات نال حملہ کیتا. اور رات نو حضرت حذیفہ یمانی تے حضرت عمار یاسر نبی دے نال سن. اور یقین کرو کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ڈاچیاں پہچانیاں نے کدی کدی. رات سی نا جی، رات سی. تو اللہ پاک نے اتو بیٹری ماری، یعنی یہ ٹارچ، یعنی جنہوں آندے نے آسمانی بجلی. وہ بجلی چمکی تے حضرت حذیفہ فرمان کہنے لگے یا رسول اللہ ڈاچیاں میں پہچانیاں نے کدی کدی، یہ تے یقیناً وہی بندے ہون گے. حضور نے فرمایا تو ڈاچیاں پہچانیاں نے، میں بندے پہچانے. یہ 12 وہ بندے نے جڑے ہر روز ساڈے نال ہوندے نے، مسجد وچ نماز پڑھدے ہیں. تے انہاں 12 نے میرے قتل دا ارادہ کیتا ہے. انہاں 12 دے حضرت حذیفہ نو حضور نے نام دسے. حضور نے دسے فلاں فلاں سی فلاں سی فلاں سی فلاں سی. اگوں حضور نے فرمایا کہ حذیفہ اے اگوں نہ کسے نو دسی، میں تینوں پہ دسنا. چونکہ حذیفہ کسے نو نہیں دسے لہذا مینوں بھی کوئی نہیں پتہ. حذیفہ نو امین رسول آندے نے، جنہیں نبی دی امانت دی حفاظت کیتی ہے. اس امانت سے خیانت نہیں کیتی. ویسے صحابہ کرام نو اینا پتہ سی کہ اینو پتہ ہے. بھائی صحابہ کرام نو اینا پتہ سی کہ اینو پتہ ہے کہ وہ 12 منافق کیڑے کیڑے نے. بلکہ ایک صحابی نے تے مدینے وچ جنازہ پڑھن دا بھی یہ اندازہ رکھیا سی کہ جدا جنازہ حذیفہ پڑھے گا میں او دے جنازے تے جاؤں گا، تے جدا حذیفہ جنازہ نہ پڑھے گا میں او دے جنازے نال بھی شامل نہیں ہونا. وہ ایک بندے پوچھیا کہ امیر المومنین تسی یہ تے فرماؤ کہ یہ تساں کی میرٹ رکھیا ہے؟ انہاں آکھیا چونکہ انہوں پتہ ہے منافق کیڑا کیڑا ہے تے جدا جنازہ اس نہ پڑھیا میں او دے جنازے تے بھی نہیں جانا. شکر ہے صحابہ نے کائنات نو دس دیتا ہے منافق دا جنازہ بھی ٹھیک نہیں. تو سا مولا جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی اتنی نفرت کر دے سن صحابہ منافق نہ. میں پیانا اتنی نفرت کر دے سن صحابہ منافق نہ. اگو پتہ لگ گیا ہوندا پہ منافق کیڑا کیڑا تے حضرت حذیفہ دا جنازہ ویکھن دی کیڑی لوڑ سی. وہ تو پتہ ہی نہیں سی لگتا کیڑا کیڑا منافق ہے. منافقاں بہ کے صلاح کیتی، وہ اللہ نے سنی، پھر اللہ نے وہی کر دیتی. انہاں بہ کے آکھیا کہ جننے بندے مہاجر آئے نے ایڈے با عزت ہوندے تے مکیوں کیوں ہوندے. جدوں انہاں بے عزت آکھیا نا نعوذ باللہ مہاجرین نو کہ جڑے مہاجر اتھوں آئے نے وہ عزت والے لوگ ہی نہیں. خار کے کائنات نے جڑی آیت نازل کیتی ہے یہ میرا آج دا موضوع ہے، میں شان نزول پڑھ دیتا ہے. انہاں کہا کہ با عزت ہوندے تے اپنے پنڈ کیوں چھڑ دے؟ اے پنڈوں نکلے تے ساڑھے کو آ گیا اساں تے حویلیاں دیتیاں. جدوں کدی موقع ملیا انہاں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بے عزت لوگاں نو اسی مدینے کو کٹ دیاں گے. خال کے کائنات نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. ولی رسول ہی، اور پھر اللہ کے بعد عزت والا اس کا رسول ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان رسول کے بعد عزت والے صاحب ایمان ہیں. سب سے بڑا عزت والا اللہ ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، رسول کے بعد مومنین عزت والے ہیں. جدوں اللہ نے دس دیتا کہ سب تو بڑا عزت والا اللہ ہے، اللہ تو بعد عزت والا ادا رسول ہے، تیسرے نمبر تے عزت والے مومنین نے. تے اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت ہوتی کیا ہے منافقوں کے علم میں نہیں. سبحان اللہ. عزت کیا ہوتی ہے یہ منافق کیا جانے کہ عزت والا کون کون ہے. عزت والا اللہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے، اور پھر مومنین ہیں. اور منافق اس بات کو نہیں جانتے. وہ تو شکر ہے
صحابی نے مسجد دے سین چ کھلو کے پوچھ لیا یا رسول اللہ اے بے عزتے وچے ہی ہوندے نے وچے ہی؟ فرمایا ایتھے ہی ہوندے نے۔ انہاں کہ تہاں تے پتہ لگ جاندا کیڑا کیڑا عزت دار ہے تے کیڑا کیڑا بے عزت ہے۔ انہاں بے عزتیاں دی کوئی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ ساڈے جیسے بندیاں نوں بھی پتہ لگ جائے بھی آ بے عزت ہے؟ فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے۔ سار اٹھاؤ میرے نال، مولا تو جزائے خیر دے۔ جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے، منافق بھی وہی ہے، بے عزت بھی وہی ہے۔ اور ہر وہ بندہ جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن بھی ہے اور با عزت بھی ہے۔ یہ 3 انگلیاں میں اٹھائیاں نے، ایک ذرا انگلی بچوں نمایاں ہے، اے نمایاں بچکار لی انگلی تہاڈی بھی میرے ہاتھ تھوڑی جی وڈی ہونی ہے، آ میری وڈی ہے، تسی بھی اتھوں ہی سارے انچ، اے وڈی ہے، اے نمایاں ہے۔ اے میں وڈا چھوٹا نہیں کہہ رہا، میں نمایاں کہہ رہا۔ نمایاں نہ میں وڈی چھوٹی نہیں کہہ رہا، کیونکہ جڑی گل کرن لگا کوئی اے نہ آکھے کہ وڈے چھوٹے سے معیار بنانے، یہو جہا میں ہے ہی نہیں، میں محتاط گل پہ کرنا۔ اے ذرا نمایاں ہے۔ پہلا عزت دار خدا ہے، پھر عزت دار اس خدا دا رسول ہے، اس تو بعد مومن صاحب عزت نے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ عزت والا ہے، پھر میرا نبی عزت والا ہے، پھر مومن عزت والا ہے۔ اللہ بہت عزت والا ہے، مومن بھی عزت والے نے، لیکن آج یہ درمیان چی عزت والی ہستی ہے نا، یہ میرا موضوع ہے۔ میرا موضوع ہے عزت رسول۔ بہت شکریہ، میں پڑھن لگا عزت رسول۔ ہن میں دسنا کہ یہ جڑی درمیان والی ہستی ہے یہ کڈی صاحب عزت ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے، مینوں کعبے لے چلو، میں اچھی آواز نال کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے آکھاں گا جن نے ایس عزت دار نو منوایا ہے وہ بھی اے وے، جن نے اینو بنایا ہے وہ بھی اے۔ سبحان اللہ، مولا بھائی تو انو جزائے خیر، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ نو عزت دار منوان والا بھی میرا نبی ہے، مومن نو عزت دار بنان والا بھی میرا نبی۔ میرے لفظاں دا انتخاب تساں ویکھیا؟ اگر تساں توجہ فرمائی ہوئے تو میرے لفظاں دے انتخاب تے تھوڑی بہت داد بندی ہے۔ مومن نو عزت دار بنان والا بھی نبی ہے، اللہ نو عزت دار منوان والا بھی نبی ہے۔ اللہ نو عزت دار منوایا ہے تے نبی نے، ہاں، اور مومن نو عزت دار بنایا ہے تے نبی نے۔ عزت جنوں ملی ہے نا اس میرے نبی دی وجہ تو ملی۔ لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی اللہ کڈا عزت والا ہے، بندیاں نو اللہ دا ہی پتہ نہیں سی عزت دا پتہ کتھوں لگ جان۔ بہت شکریہ۔ بندیاں نو کوئی پتہ نہیں سی کوئی اللہ بھی ہے تو کنا صاحب عزت ہے، کوئی پتہ نہیں سی۔ پیغمبر نے عرب دیاں بددعاں دے سامنے پہلا منوایا میں با عزت ہوں، میری والدہ با عزت ہے، میرے والد گرامی با عزت سن، میرا چاچا با عزت ہے، میرا دادا با عزت ہے، میرے نان کے عزت دار نے، میرے داد کے عزت دار نے۔ جدو پیغمبر نے سارے جاننو اپنی عزت منوا لئی نا، ادو پیغمبر نے سجدے سر رکھ کے کیا سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ تو غور نہیں فرمایا، بندے اس کی عزت کو سمجھ گئے کہ جس کو اتنا بڑا عزت دار سجدہ کر رہا ہے پھر اتنا بڑا عزت دار کوئی اور ہے۔ اللہ نو عزت دار منوایا تو میرے نبی نے، مومن نو عزت دار بنایا تو میرے نبی نے۔ قبلہ آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد، آل نو عزت ملی ہے تو نبی دی وجہ تو، اصحاب نو عزت ملی ہے تو نبی دی وجہ تو، ازواج نو عزت ملی ہے تو نبی دی وجہ تو۔ ازواج رسول نو اس واسطے عزت ملی ہے کسے عام شخصیت دیوں بیویاں نہیں، مصطفیٰ دیاں بیویاں عزت ملی۔ صحابہ نو عزت ملی ہے تو رضی اللہ بنے نے میرے نبی دی بیعت کر کے، یہ دا مطلب صحاب نو عزت بھی تے حسنین نو جڑی عزت ملی ہے او کسے عام بندیاں دے مونڈیاں تے نہیں بیٹھے، اور یارو نبی دے مونڈیاں تے بیٹھے۔ اور حضرت علی نو عزت ملی ہے کہ او دا ہاتھ کسے عام بندے بلند نہیں کیتا، وہ یار نبی نے بلند کیتا۔ یہ دا مطلب ہے میں اپنے محترم مجمع دے ذہن چے گل بٹھا دیتی ہے کہ مرکز نبی۔ پھر پیانا آل نو عزت ملی ہے تے نبی دی وجہ تو،
اصحاب نو عزت ملی ہے تے نبی دی وجہ تو، تے ازواج نو عزت ملی ہے تے نبی دی وجہ تو. سانو کسے دا عاشق بن کے نہ وکھائے، اسی دھوکھے بازاں نو جاننے ہاں. اور جڑا بندہ محمد نو یا اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ صحاب نو کی سمجھتا ہو. سارے اٹھاؤ یار، کمال ہے، کمال ہے یار. پہلے رسول دی تے عزت منواؤ. جو نبی کو ہی اپنے جیسا سمجھے وہ اصحاب کو کیا سمجھے گا اور ازواج کو کیا سمجھے گا. میں ثابت کر سکنا نبی دے دور وچ بھی بندے ایسن جڑے پیغمبر نو اپنے جیسا سمجھدے. چلو میں کافراں دی گل پہ کرنا نا، میں مشرکاں دی گل نہیں کر رہا، میں عیسائیاں تے یہودیاں دی گل نہیں کر رہا. مسلمانوں دے وچ بندے موجود سن جنہاں آپس وچ بیعت صلاح کیتی کہ اگر ساڈے مرن تو بعد ساڈی بیوہ نال محمد بن عبداللہ شادی کر سکتے ہیں تے اے دے دنیا تو جان تو بعد اسی کیوں نہیں دی بیوی نال شادی کر سکتے. اللہ فرمایا عزت کرو وہ تمہاری ماں لگ. صدقہ جاؤں، عزت کرو وہ تمہاری ماں لگتی ہے. اے معاشرہ 1500 سال بعد آندے نے بڑا خراب ہو گیا ہے. نیٹ آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے اور یوٹیوب آ گئی ہے اور جناب کی بکواسیات آ گئی ہیں. کوئی حال نہیں، بے حیا زمانہ ہے، بے حیا زمانہ ہے. ایک تینوں میں دساں، اے جتنا بھی بے حیا زمانہ ہے، جڑیاں بے حیائیاں تینوں دیاں یاد نے او ذہن چ رکھ. میں گل کر جنیاں اس زمانے دیاں بے حیائیاں جناب نو یاد نے او ذرا ذہن چ لے آؤ. تو میں اس برے زمانے دی گل کراں. اج دے برے زمانے دے بھی جننے طالب علم نے او ٹیچر دی بیوی نو اپنی ماں سمجھ. ہاں یار بولو میرے نال. آپ جننے بھی برے ہو سکتے ہیں، میں نہیں پتا کیڑا برا ہے، مینوں کی پتا ہے. البتہ جننے بچے نے وہ اپنے ٹیچر دی بیوی نو اپنی ماں تصور کرتے ہیں کہ وہ اماں جی آندے نے یا باجی جی آندے. جننے بچے مسجد چ قرآن پڑھتے ہیں، پاویں اہل حدیثاں دی مسجد چ پڑھن، دیوبندیاں دی مسجد چ پڑھن، شیعہ دی مسجد چ پڑھن، وہ مولوی دی بیوی نو اپنی ماں سمجھ. انہوں نے آکھن دی لوڑ نہیں، انہوں نے دسن دی. کدوں آکھے؟ کدوں انہوں نے آکھ کے کلیا پہ مولوی دی بیوی نو اپنی اماں سمجھ دے. وہ سمجھ دے ایمان. اچھا جننے مرید نے گولڑا شریف دے، چورا شریف دے، بری امام سرکار دی گدی دے جتنے مرید نے وہ اپنے پیر دی بیوی نو ماں سمجھ. یہ بڑا برا زمانہ ہے نا. ہائے ہائے، میں تو انہوں پہلا آکھیا سی جنیاں تو انہوں برائیاں اس زمانے دیاں یاد نے وہ یار کدی اچھائی نو بھی یاد کری دا. یہ پیغمبر دی سنت ہے. ساڈے چ وتیرے چ فرق آ گیا. یقین کرو پیغمبر نو کسے بندے دی 100 برائی یاد ہوندی سی نا، پیغمبر نو پتہ ہوندا سی کہ 100 طرح دا یہ برا ہے. ایک نیکی پیغمبر نو پتہ ہوندا سی یہ نے کیتی ہے. نبی جدوں نو بلایا نا اس نیکی دے حوالے نال تہاڈی مہربانی کری. حضور نے، میں پکی گل پہ کرتا، حضور جدوں نو بلایا نا اس نیکی دا حوالہ دے کے بلایا کہ آ بھائی اے وہ بندہ جے جڑا ایڈا نیک ہے. ایک نیکی تے 100 برائی. ساڈا وتیرا کی ہے؟ سانوں 100 نیکی یاد ہوئے بندے دی تے ایک برائی یاد ہوئے. اساں جدوں دا تعارف کرایا آؤ دی برائی نال کرایا. جدوں اینا فرق پہ گیا ہوئے نا تو پھر دین دا پتہ نہیں لگ. تسی اس زمانے دیاں برائیاں ذہن چ رکھو. میں سیدھی گل پہ کرنا. یہ دا مطلب ہے اس گئے گزرے تے برے تے فوش زمانے وچ بھی مرید کسے نو آکھن تو بغیر پیر دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے تے طالب علم ٹیچر دی بیوی نو ماں سمجھدا ہے تے قرآن پڑھنے والا بچہ مولوی دی بیوی نو اپنی ماں سمجھدا ہے. او کیسے مرید سن؟ محمد تو وڈا تے پیر ہی کوئی نہیں، نبی تو بڑا تے ٹیچر ہی کوئی نہیں، پیغمبر تو بڑا تے عالم ہی کوئی نہیں. جنہ نبی دی بیوی تے متعلق انج سوچیا ہے یہ دا مطلب تینوں مننا پائے گا جنہ بھی برا زمانہ ہے نا اونا نہیں. پھر بولو سار اٹھاؤ میرے نال. اس ویلے جنہ بھی برا زمانہ ہے اونا برا اجے بھی نہیں. اور جڑا زمانہ ساڈی برابری نہیں کر سکتا او علی دے برابر کیسے آج. مہربان.
مہربانی قبلہ میں رسول ثقلین دی عزت پڑھن لگا قرآن چو پڑھن لگا میں سورہ مبارکہ فتح دی ایک آیت مجیدہ تو ابتدا کر رہا ہوں خالق فرماندہ انا ارسلنا کا شاہدن اے حبیب بندے ٹردے نے اٹھ دے تسبیح کر لیندے تسبیح ہلانی ہو رہے پڑھنی ہو رہے کئی تسبیح نو سارا دن انج کر دے رہے تو انہوں پتہ ہے سیاستدان بھی تسبیح ہاتھ چ رکھ دے وہ کچھ بھی نہیں اتوں تے گلاں کرتے ہوندے نے ساریاں نیب دیاں گلاں چوراں دیاں گلاں وہ تو تسبیح ادھر دی ادھر تے ادھر دی ادھر ایڑی تسبیح ایک مرحلہ ہوندا جدوں اللہ تسبیح قبول کرتا اور تسبیح قبول کرنے والا مرحلہ 7واں ہوندا ذرا دھیان نال سننا اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدن اے حبیب ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے صدقے جی شکریہ ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا دوجا ومبشرن پھر ہم نے تجھے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا دو ونذیرن اور ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا تین عہدے دے کے کیوں بھیجیا سانو پتا سی اللہ نو من کے نبی نو مننا ہے اللہ نو من کے نبی نو مننا ہے نا اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے ارسلنا کا حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگ اللہ کو مان جائے واہ واہ تسبیح سدھی کر لو اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے شاہد بنایا ہم نے تجھے مبشر بنایا ہم نے تجھے نذیر بنایا 3 عہدے تجھے دیے پہلے بندہ ان 3 عہدوں کو مانے پہلے نمبر تے اللہ نو نہیں مننا پہلا انہوں گواہ مننا ہے پہلے اسے تو مانو جس کی گواہی پہ اللہ کو مان رہے اور یار نبی کی گواہی پہ ہم اللہ کو مانتے ہیں نبی کو گواہ مانو پھر نبی کو مبشر مانو خوشخبری دینے والا پھر نبی کو نذیر مانو ڈرانے والا پھر اگلا مرحلہ چوتھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ پھر تمہارا حق ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ پہلے پیغمبر کو مانو 3 عہدوں کے ساتھ 3 عہدوں کے ساتھ 3 سٹار مننے جے تو انہوں پتا ہونا چاہیے پہلا سٹار شہادت دا دوسرا مبشر ہون دا تیسرا نذیر ہون دا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ چوتھا کام ہے اللہ نو منو وَالرَّسُولِهِ پھر اس کی رسالت کو مان ہاں پھر اس کو رسول مان جاؤ کیونکہ اسی کی گواہی پہ تم نے اللہ کو مانا ہے ہاں یہ چوتھا کام ہو گیا تیرا ہے وہ منو چوتھا مجھے منو 5واں وہ دی رسالت تے ایمان لے آؤ 6واں وَتُوَزِّرُوهُ پھر نبی جہاں کہے نا وہاں کھڑے رہو ہائے اس کی مدد کرو انہوں کانڈ نہیں دینی انہیں تو منہ نہیں پھیرنا دین کے مددگار بن جاؤ ایک کنواں مرحلہ ہے 1 2 3 4 5 6 خالق کائنات نے فرمایا شاہد 1 مبشر 2 نذیر 3 اللہ تے ایمان 4 5واں برسولہ اس کی رسالت پہ ایمان اور 6واں وَتُوَزِّرُوهُ اس کو قوت دو اس کی قوت بنو اس کی قوت بنو جہاں کہے وہاں آ جاؤ جہاں کھڑا کرے وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ فرماتا ہے 7ویں منزل وَتُوَقِّرُوهُ توقیر سے نکلا ہے توقِّرُوهُ پھر نبی کی عزت کرو نبی کی توقیر کرو جب تمہارے ذہن میں میرے نبی کی عزت آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر صبح کے وقت بھی تسبیح کرو تو قبول ہے شام کے وقت بھی تسبیح کرو تو قبول ہے جو زہرا کے بابے کی عزت نہیں کرتا صبح کی بھی فضول ہے شام کی بھی فضول مولا تو انو جزا دے عزت رسول راضی ہے جی عزت رسول پہ پڑھ میرا موضوع عزت رسول ہے تو کیا بات ہے جنہ موضوع نہ پسند کیتا جدی عزت کرنی ہے پہلے نبی دیتے کرو نبی دی عزت واسطے سورہ مبارکہ آل احزاب دی آیت پہ پڑھنا 53 نمبر آئے تھے سورہ احزاب دی سورہ احزاب 22ویں پارے چھے ایسے صورت وچ انما یرید اللہ ایسے صورت وچ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بس تو توجہ فرمانی ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو میرا پرانا جملہ ہے میں ہمیشہ آکھیا ہے تے کدھر تے شیعہ نو 1 باری 2 باری 3 باری سمجھا کے آکھنا پیا تے پھر وہ بولے نے کئی باری پرانے شیعہ بہت جلدی بولتے ہیں یہ تھوڑا جا میں خطرہ ہی رہتا
میں نہ ہونا بھی جدو اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو تو ادو مراد صحابہ ہی ہوندے آ ویکھیا جن وہی کام ہویا یا ایھا الذین آمنو جدو اللہ آندا ہے کنوں آندا نبی نو آندا بہت شکریہ صحابہ نو یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو درود بھیجو اور اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا جس پر درود بھیجو درود بھیج کے فارغ نہیں ہونا انہوں مننا ہے تے انج مننا ہے جویں منن دا حق ہے میرا خیال ہے ایک کی دلیل کافی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو درود بھیجو تے پھر وہ صحابہ ہی سننا جنہاں نوں آکھیا درود بھیجو تے کئی بندے میرے منہ ول ویندے نے کہ صحابہ دی گل کرنا ہے علی دی گل نہیں کردا اوے علی دے تے اوتے درود ہے نا صدقے جاواں سار اٹھاؤ یار اوے علی دے چلو انج کرو ایک باری درود تے پڑھو صلی اللہ محمد اے آل محمد کون نے اے آل محمد کون نے قرآن تے میرے ہاتھ نے جو اولاد علی ہے وہی آل نبی ہے اوے جو اولاد علی ہے وہی آل نبی ہے آل نبی بکھری نہیں آل نبی اولاد علی ہے میرے کو اہل سنت کی کتاب پہنچی ہے الحمدللہ اہل سنت تو ترجمہ کیتا ویسے عربی دی کتاب وہ فرماتے نے حضرت علی دا اٹھ کے نبی نے متھا چوم لیا متھا پیشانی چومی تے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تسی علی نال ایڈی محبت کر دیو جنی میں پیا وینا فرمایا تینوں اجے او نہیں نہ پتا او کنی کردا جڑا دسدا ہی نہیں تینوں اجے او نہیں پتا بسم اللہ لو جی جناب محترم اظہر بلوچ صاحب تشریف لے مینوں تسلی ہو گئی ہے کہ مینوں ہن پتہ لگ گیا پہ میں کنا پڑھنا جدوں تک نظر نہیں سن آئے ادوں تک مینوں پتہ ہی نہیں سی کنا پڑھنا کیونکہ میں ایک دن مجلس پڑھنے گیا تے شیخو پورے تو انہاں آکھیا فرحان علی وارث صاحب نے جڑے نوحہ پڑھ دین انہاں آکھیا جدوں تک وہ نہ آؤ گے تو پڑھی جانا ہے میں کہا جی قیامت تک نہ آؤں چلو مینوں تسلی ہو میں کو ٹائم شام دسو کنے منٹاں چاہتے ہیں کنے گھنٹے چاہتے ہیں ادھے گھنٹے چ ڈیڑھ گھنٹے تاں بھی پتہ تے کچھ ہوگا چلو مینوں تسلی ہو گئی بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے اتنے اندر گل ہو رہی سی تے وہ پہنتے سن پھر جی تواڈے تو بعد اظہر بلوچ صاحب پڑھنا ہے حافظ صاحب دے وہ بیٹے نے یہ دا مطلب ہے پیو کمال ہوئے تے پتر نو فائدہ ہو ہی جاندا میں تے ڈردا رہنا انہاں تو جنہاں دے پیو وڈے ذاکر سن پہ کدھرے بندہ کوئی اسٹیج سیکٹری کھلو کے باوری بیٹھے نا یہ سارے نہ شروع ہو جان کہ حافظ صاحب دا بیٹا پڑھن لگا ہے پیچھے حافظ صدق صاحب دا بیٹا پڑھن لگا ہے پیچھے نسیم صاحب دا بیٹا پڑھن لگا ہے پیچھے تے جی انج دے سارے بیٹے پڑھن لگ پے تو میں کہڑے ویلے پڑھنا میرا باپ نہ ذاکر نہ مولوی وہ انپڑھ بندہ سی انپڑھ بندہ تے جتھے انج دے سارے کٹھے ہوئے ہون وڈیاں پیواں والے وہ تو پھر مینوں اگے پیچھے ہی ہو جانا چاہیے ہن پتہ لگے جنگاں چوں بندے اگے پیچھے کیوں ہوندا اوے اللہ دے بندے جنگ وچ پیو دسنا ہر جنگ جو ہی کھلوتا جیسا کہ نکلا ہے میرے پیو دا نام ابو طالب سبحان اللہ وہ پیو کمال ہوئے تو پھر بندہ میدان نہیں کھلو کے دستا ہے اس واسطے ساڑھے نالوں ایک خوش قسمت نے واہ خیر ہوئے جی بہت شکریہ اچھا جی میں عرض کر رہا سا میں جلدی آیت پڑھنا میں پیغمبر دی عزت پڑھنا یا ایھا الذین آمنوا میں عرض کرتا سا اٹھ کے پیغمبر نے پیشانی چومی تے صحابی نے پوچھا علی نال اتنی محبت کر دیو جنی میں وینا پیا فرمایا مینوں تے تو ویکھ لیا نا جنی او کردا نا تینوں دسیا ہی نہیں اس کے او کون فرمایا میرا اللہ اس کے علی ہی نال اللہ بھی محبت کردا تے تسی بھی محبت کردے ہو پیغمبر فرماتے نے اے ہے ہی ایک تساں غور ہی نہیں فرمایا اے اللہ دی کائنات وچ ایک ہے اے اللہ دی پوری کائنات وچ ایک ہے اے اللہ دا بھی محبوب ہے اللہ دے محبوب دا بھی محبوب ہے اللہ دا بھی محبوب ہے اللہ دے محبوب دا بھی محبوب ہے او سکا جی حضرت علی وچ کیڑا وعدہ ہے بھائی تیرے پوچھن تو صدقے تے نبی دے دسن تو صدقے انفرادیت ویکھ نہیں
تے پھر دے برابر کسے نو لے آئی انفرادیت پہلا چیک کر انفرادیت بھی قبلہ نبی پہ دستا ہے نبی فرماتے نے آدم تو لے کے تے آخری آدم زادے تک جننے بندے جم کے مرنے نے تے مر کے اٹھنے نے ہر بندے دی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے میری نسل اس کی وجہ سے ہے تو غور فرمایا بہت شکریہ میرے عزیزو اس واسطے علی دے اتے درود ہے صحابہ درود پڑھ دیں ہون پتہ لگے جی یا ایوہ الذین کنوں پہ اللہ آندہ ہے شکر ہے صحابہ اللہ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا اسی تک ککھ بھی نہیں میں نبی دی عزت دا میرا موضوع ہے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا الا ان یؤذن لکم جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے قاضی الی طعام کھانے کی دعوت جب تک تمہیں کھانے کی دعوت نہ ملے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا چلو اجازت والی گل بعد وچ کرنے ہاں رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اللہ تینوں ایمان تیرے چ اضافہ کرے تے دس ایک قرآن تے پہ آندا ہے نبی ال کھانا پکدا سی تے مومن آ کے کھاندے سن تساں کوئی نہیں سنیا کی پڑھے میں پہ آنا اللہ پہ فرماندا ہے مومنو اودوں آؤ جدوں کھانا پک جائے تے نبی دے گھر چ داخل ہو جاؤ کدوں جدوں کھانا پک جائے اے مجمع ایک واری بولے گا میرے نال تھوڑا جہا پہ کدے ال کھانا پکدا نبی ال شکریہ نبی ال تے کھاندے کون نے ایمان والے اس دور یعنی صحابہ کرام یہ دا مطلب ہے نبی ال کھانا پکدا سی تے صحابہ آ کے کھاندے سن اس بندے نوں ہن میں کیڑی ولایت سناواں تے کیویں علی سمجھاواں اے جدے ال پکدا اونوں غریب بندے نے جڑے آ کے کھاندے سن اونوں امیر آں تساں توجہ ہی نہیں فرمائی سر اٹھاؤ نا اوے پکدا کدے ال سی نبی ال یہ دا مطلب ہے نبی ال پکدا سی تے لوگ آ کے کھاندے سن امیر بچوں پھر کیڑا ہویا جدے ال پکدا سی پھر میرا نبی اینا امیر نبی دی بجائے نبی دا ایک کرتا سی تینوں تکلیف کی ایک ہوئے یا دو ہوئے مثالہ میں بڑیاں دینا ہوں نہیں دینا ہوں میرے عزیز تشریف لے آئے نے یہ جیڑا بندہ کسے دے گھر بہ کے پہلا تازی تے گرم روٹی چھوٹے گوشت نال کھائے اس تو بعد مناسب زردہ انہوں دیتا جائے وہ بھی وہ کھا لوے آخر تے وہ بہت اچھی دودھ پتی دیتی جائے وہ بھی وہ دی مرضی دی ہوئے تے پی لوے تے آنج بہ کے اتوں ویکھے تے انہاں کاروائے نو آکھے تہاڈی سفیدی نہیں ہوئی سفیدی بڑے چیر ہو گیا تہاڈی سفیدی پہ ڈگ دی ہے مرے تینوں سفیدی نال کی روٹی کھا دی ہے نا تو غور ہی نہیں فرمایا جیڑا روٹی کھا کے کسے دے کرو تے انہاں دی سفیدی ویکھے او بھی کمینہ ہے جیڑا محمد دی جتی دا کھا کے او دا کرتا ویکھے او بھی کمینہ تو پیغمبر دی غربت مشہور کیتی ہے کہ حضرت علی دی جتی حضرت علی گھڑ دے سن تیرا کی خیال ہے غریبی تو جتی ہے رکھی سی اس جتی نو جاننے جڑی عرشتے جان دی ہے اوے علی تے نبی دی جتی گنڈ کے دسیا جدی جتی گنڈ نرا علی ہوئے انہوں محمد آندے اوے خدا دا نائی نبی ال کھانا پکدا سی تے لوکی آکے خیر وہ تھوڑی کھاندے سن اگلی گل عجیب ہے تھوڑی سی او مہربانی کرنا اللہ فرماتا ہے غیر ناظرین انہو اور کھانا پکنے کا انتظار نبی کے گھر میں آ کے نہ کیا کرو کی سمجھ آئیے تو تسی ایتھے گلی چ دو ترا ایٹاں رکھو ادھر تے دو چاہے ادھر تے دو ترا ادھر تے نکے نکے بچے آ کے آکھن گے دیگ پکن لگی وڈے وڈے آکھن گے کہ نکے نکے وڈے وڈے آکھن گے کہ نکے نکے بچے آ کے آکھن گے ایتھے دیگ پکن لگی ہاں پھر انہوں پتہ لگ جا پکڑ لگی ہے پھر وہ جاندہ نہیں پاویں 4 گھنٹے لگ جائے جانا کتنے سو بلکہ وہ پرلیاں بھی دستا کہ آ جاؤ بھائی ایتھے دیگ پکڑ لگی ساڈے علاقے پھر اندر زمانہ بڑا پیڑا ہو گیا یہ جڈا پیڑا بھی زمانہ آ گیا دیگ پکڑ لگے تو پہلے بچے آتے ہیں وڈے نہیں آتے یہ مطلب اس دور کے 50 سال کے بھی بچے ہی سن اللہ پہ فرماندا ہے نبی ال کھانا پکن دا انتظار آ کے نہ کریا کرو
یہ مطلب بندے پہلا آ جاندے سن بلے اللہ کدوں اللہ فرماندا میں دسنا اذا دعیتم جب دعوت دی جائے جب دعوت ہاں نال جڑ کے سننا جے دعوت دی جائے پھر اللہ فرماندا فاذا فادخلوا پھر داخل ہو جاؤ بھئی آ جاؤ بھئی آ جاؤ آ جاؤ بھئی آ جاؤ کھانا پک گیا داخل ہو جاؤ فاذا طعمتم جب تم کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ فانتشروا ہے اینی عربی تے ہونی چاہیے منتشر ہو جاؤ فوراً چلے جاؤ ولا مستانسین علی حدیث اور آپس کی باتیں کرنے کے لیے پھر نہ بیٹھ جانا کیا بات ہے پہلا آنا نہیں پہلا آنا نہیں بعد تھے کنا کو ٹائم رکنے کھانے دا ٹائم اے سید بیٹھے نے شیعہ نے اگر کوئی اہل سنت سید ہوئے او دے نال بھی میں مخاطب ہاں اہل سنت سید عرس کراندے نے عرس شیعہ مجلس کراندے نے اے ذاکر سدے نے او قوال سدے نے کوئی گل نہیں او عرس بھی سیداں دا مجلس بھی سیداں دی خیر ہوئے جیڑے شاہ جی تواڈے مرید سنیاں دے مرید سنی شیعہ دے مرید شیعہ جیڑے مجلس تو یا عرس تو 2-4 دن پہلا آ جان تسی انہاں نوں کٹ دے ہو وہی کٹ دے اچھا تے جڑا مگروں 2-3 دن رہ پے انہوں پھر پیر کٹ دے پھر وہی کٹ دے یہ مطلب مرید پہلا آ جائے تاں بھی پیر دا فائدہ ہے مگروں 2-3 دن رہ جائے پھر بھی پیر دا فائدہ ہے پھر پہلا آئے گا تے دے گا تے چنبے بنائے گا مگروں رہ پائے گا تے پھر اٹھا کٹھیاں کر کے جوڑتا رہے گا کرنا تے اس کام ہی ہے کرنی تے خدمت ہی ہے نا یہ مطلب ہے جن اس ویلے پیر شیعہ تے سنی نے انہاں دے مرید پہلا آ جان پھر بھی خدمت ہی کرنی نے تے مگروں رہ پین پھر بھی خدمت ہی کرنی ہے نا رکھ قرآن تے ہاتھ میرے انگوں محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں صحابہ تو وڈا مرید کوئی نہیں اللہ پہلا آن نہیں دیندا مگروں بہن نہیں دیندا کی ہویا کی ہویا میں کہ اللہ کی ہویا اللہ فرماتے ہیں ہاں ان ذالکم کان یؤذی النبی یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے یہ بندے پہلا آ کے بہ جاندے پھر رسول نو کول بیٹھنا پیندا پھر روٹی کھا کے مگروں لمے پے رہندے پھر رسول نو کول بیٹھنا پیندا تے میں کہ نبی انہاں نو آکھن کہ جاؤ میں آرام کرنا ہے اے تیری عزت تو صدقے اے میں عزت پہ پڑھنا اللہ پاک فرماتے ہیں فیستحیی منکم وہ تمہارا حیا کی وجہ سے لحاظ کرتا ہائے ہائے وہ حیا والا اتنا ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کو اٹھانا نہیں چاہتا لیکن اللہ فرماتا ہے وہ تو حیا کرتا ہے واللہ لا یستحیی اللہ کسی کا حیا نہیں کرتا اللہ کسی کا حیا نہیں کرتا من الحق اللہ جو سچ بات ہو وہ کہہ دیتا ہے میں سچی گل پہ اللہ تو انہوں پتہ ہے جدوں کسی نبی نو تکلیف دیتی ہے نبی نہیں بولیا ابو لہب نے نبی دی گستاخی کی تھی نبی ابو لہب نو کچھ آکھیا ہوئے تو ثابت کرو اللہ آکھیا تبت یدا ایک نے نبی دے پیچھے بچے لا کے آکھیا سی یہ مجنون ہے انہوں حرام زادہ نبی نہیں آکھیا اور یار اللہ آکھیا اللہ فرماندا ہے میں تہاڈا لحاظ نہیں پہ کردا پہلا آنا نہیں آرام کرن دیو میرے نبی نو پہلا آنا نہیں تے مگروں اے بڑے بڑے لوگ سن اسی تو انہوں دے پاس کو بھی نہیں اے بڑے بڑے لوگ سن جنہاں نو پہلا بہن نہیں دیتا مگروں تے کھلون نہیں دیتا اے بڑے ساڑے تو وڈے لوگ سن اے ساڑے تو بہت وڈے لوگ سن لیکن او دے تو وڈے نہیں سن جڑا روٹی کھا کے جان لگا تے نبی منڈے تے رکھ کے آکھیا منا اہل بیتی اور سلمان تو کتھے چلنا ہے تو غور نہیں فرمایا یار کچھ بندے ایسے نے جنہاں نو اتھے اللہ بہن نہیں دیندا اتھے ٹکن نہیں دیندا سلمان نو اتھے جان نہیں دیندا سوچتے صحیح یار وہ جڑا معاشرہ سلمان جیسا نہیں وہ علی جیسا کیسے ہو جائے سلمان دی عزت دا جملہ سنو تو میں نے اجازت دے بہت شکریہ سلمان دی عزت دا جملہ کھجورہ عرش تو آئیاں بی بی پاک دے کر حد مک گئی ہے میں دیر نہیں کرنی تو سانو وصول کرنے سے دیر نہ کرنی بی بی نے حضرت فضہ نو آکھیا راتی جڑیاں کھجوراں
عرش تو آئیاں سن، انہاں کھجوراں چوں کچھ رکھ چھڑی اس واسطے سلمان کرنے. ہوئے ہوئے تو ساگور میں آکھیا سی وصول کر لینا. بی بی نے فرمایا سلمان چکے کرنے. او دی جتی نہ صحابی دی چم لواں جدی جگہ زہرا دے ذہن چھوئے. زہرا فرمایا سلمان واسطے رکھ دے. رکھ دیتیاں. سلمان آئے تو بی بی نے کھجوراں بھیجی. کھجور منہ چ رکھی تے وچ گٹھلی کوئی نہیں سی، گٹکی کوئی نہیں. سلمان آکھا بی بی پا کے دے بچتے کھجور دے وچ گٹھلی کوئی نہیں، گٹکی کوئی نہیں. پیغام بی بی نے فرمایا گٹک تے تاں وچ ہوندی جے کدھر بیجیاں ہوندیاں. ہائے ہائے جڑیاں کاشت ہوندیاں نے نا انہاں وچ گٹھلی ہوندی ہے. اس دیاں کن دی مخلوق نے تے عرش تو آئی. عرش تو آئی تے 3 ہوراں کر لائیاں سن. مقدادہ بھی آئی سی، ذرہ بھی آئی سی، سلمہ بھی آئی سی. مقدادہ نے دسیا کہ میں جنت وچ مقداد دی بیوی ہوں، اور ذرہ نے دسیا کہ میں جنت وچ ابو ذر دی بیوی ہوں. تے سلمہ ایک نام دی حور بھی آئی سی کل، او سکا میں جنت وچ سلمان دی بیوی ہوں. سلمان تھلے نظرہ کر کے فرماندے نے او بھی آئی سی. تو سنگا اور ہی نہیں فرمایا او بھی آئی سی. سلمان آکھے او بھی آئی سی. ساڈے ورگے نو کسے صادق یا صدیقہ کو پتہ لگا ہوئے نا کہ تو انو اللہ جنت چور دینی ہے، اساں ایتھوں والی نو جواب دے چھڑنا پہلا ہی بجا کم کر جا کے سانو عرش مل گئے. واہ سلمان تیرے حوصلے تے تیرے عقیدے تو صدقے. آخری جملہ سلمان فرماندے نے او بھی آئی سی. فرمایا آئی سی. ہائے سلمان تیری جتی تھلیوں چما، تھلیوں تھلا چما تیری جتی دا. سلمان فرماندے نے زہرا ایک گل تے دسو او تہاڈے برابر تے نہیں سی بہ گئی کدھر؟ صدقے جاواں تہاڈے برابر تے نہیں بہ گئی. بی بی فرمایا سلمان وہ نوری مخلوق ہے، میرے برابر بھی بہ جاتے کی ہے. وہ پاک مخلوق ہے، انہوں تے کسے بشر دی آنکھ نے بھی مس نہیں کیتا. وہ پاک پردہ تے نوری مخلوق ہے، حورے ہو جنت دی، اور میرے برابر بھی بہ جاتے کی ہے. حضرت سلمان فرمایا بی بی تسی بٹھا لو تہاڈی مرضی، تسی بٹھا لو تہاڈی عالی ظرفی ہے، تہاڈی مرضی ہے، میں اپنی گل کرنا. آخر وہ جنت میں میری محکومہ ہوگی نا اور میں اس کا حاکم ہوں گا نا. ہاں سلمان دا عقیدہ لے جاؤ کراچ، سلمان دا عقیدہ بچیاں نو دسو، سلمان دا عقیدہ بچیاں نو دسو. اور یہ سارا واقعہ ساڈے عقیدے واسطے ہویا ہے. نہ سلمان نو بھوک لگی سی کھجوراں دی تے نہ انہوں حور دی کو سوڑ پئی سی، ساڑھے تک عقیدہ پہنچانا سی. بی بی نے آسمان واسطے پوچھا سلمان اگر او میرے نال بہ گئی ہوئے تو پھر تو کی کریں گا؟ فرمایا تیری عزت دی قسم تیرے برابر بیٹھی ہوئے میں پورے حشر چ کھلو کے طلاق نہ دیا تے تیرا نوکر ہی نہیں. سلمان نے ہمیں درس دیا اوے علی کو ماننے والوں جو ان کے برابر آ جائے اسے چھوڑ دینا چاہیے. جیڑا انہاں دے برابر آ جائے انہوں چھڑ دینا چاہیے. صحابہ جس بی بی دی مسنت تے حور نو نہیں سن نہ بین دیندے او دیاں تیاں لوگاں گلیاں چ روڑیاں نے، گلی بازاراں چ روڑیاں نے. کوئی آندا سی ساڈے گھر والوں بھی گزارو کہہ دیاں نو، کوئی آندا سی ساڈے گھر والوں بھی گزارو کہہ دیاں.